السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ بھی ہوں گے۔ آج میرا کالج میں ویسے تو پہلا دن تھا، جیسے تیسے گزر گیا۔ ویسے دل میں گھبراہٹ بھی تھی کہ جانے کیا ہوگا آگے، لیکن جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے دل میں سے گھبراہٹ بھی نکلتی گئی۔ تو پھر آتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ لائک کریں، اپنے فیملی ممبرز اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں، اور میرا یوٹیوب چینل کریپی اسٹوریز سبسکرائب بھی کریں۔ آج کی کہانی کا نام ہے بند کمرہ۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ گھر میں شادی کی وجہ سے شایان کو گھر کی سب سے اوپر والی منزل یعنی چھت کا کمرہ کھولنا پڑ جاتا ہے اور اس میں سونا بھی ہو جاتا ہے، لیکن کمرہ 2-3 مہینوں سے بند ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے وہ آگے کہانی میں جان کر آپ کو ضرور مزہ آئے گا۔ شایان اپنے کزن کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اچانک سے امی اس کے پاس آ کر بولی، بیٹا شایان، دراصل آج مہمان زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ کل بارات لے کر جانی ہے، تو اس لیے آج میں نے تمہارے رشتہ داروں کو روک لیا ہے، تو تمہارے کمرے میں آج تمہارے چچا جان سو رہے ہیں، تو کیا تم صرف ایک دن کے لیے آج اوپر والی منزل میں سو سکتے ہو؟ شایان بولا، امی اوپر تو صرف ایک ہی کمرہ ہے اور باقی ساری چھت ہے، اور اس کمرے میں بھی کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ تو پھر امی بولی، شایان بیٹا، صرف آج کی بات ہے، کل سے تم واپس اپنے کمرے میں سو جانا۔ شایان ہچکچاتا ہوا بولا، لیکن امی، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بند کمروں میں سونے سے الجھن ہوتی ہے۔ امی بولی، تم اپنے ساتھ حسن کو بھی سلا لینا، جو تمہارے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے۔ حسن یہ سن کر بولا، آنٹی میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے گھر پر ضروری کام ہے، اگر میں نہیں گیا تو امی مجھے چھوڑیں گی نہیں۔ حسن یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا۔ شایان اس کا منہ تکتا ہی رہ گیا۔ امی وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ رات کو شایان اپنے ساتھ کمبل اٹھا کر سیڑھیوں سے اوپر لے کر آ گیا۔ چھت پر صرف چاند کی روشنی ہلکی ہلکی تھی اور پوری چھت خاموشی کے عالم میں ڈوبی پڑی تھی۔ شایان پھر اس کمرے کا دروازہ کھولتا ہے۔ دروازہ کھولتے ہی اندر بالکل اندھیرا گپ ہو رہا تھا۔ وہ پھر انگلیوں سے سوئچ ڈھونڈ کر پھر کمرے کی لائٹ جلاتا ہے۔ لائٹ کے نام پہ وہاں پہ صرف ایک چھوٹا سا بلب تھا۔ لائٹ جلاتے ہی کمرے میں جیسے روشنی کی بہار دوڑ جاتی ہے۔ اس کمرے میں گھر کا کچھ سامان بھی رکھا ہوا تھا۔ کمرے میں صرف ایک بندے کے لیٹنے کی جگہ تھی اور اس میں کوئی کھڑکی بھی نہ تھی، جس وجہ سے شایان اپنا بستر بچھا کر وہیں پر لیٹ گیا۔ دن بھر کی تھکن کی وجہ سے اس کو نیند بھی آ گئی اور وہ سو گیا۔ رات کے وقت شایان اکیلا چھت والے کمرے میں دروازہ کھولے سو رہا تھا۔ ایک دم سے لائٹ چلی گئی اور کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ شایان کو اس سب کی خبر بھی نہ ہوئی، کیونکہ وہ تو گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ ایک سیاہ رنگ کی بلی اچانک سے ان کی چھت پر ٹپا مار کر آ گئی اور اس ہی کمرے میں چلی گئی۔ اندر شایان سو رہا تھا، وہ بلی شایان کے پاؤں کے درمیان لیٹ گئی۔ شایان کو پاؤں میں عجیب سی حرکات محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھ اچانک سے کھلی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ دیکھنے لگا کہ اس کے پاؤں کے نیچے ایک چھوٹی سی بلی کالی سیاہ رنگ کی سو رہی ہے۔ وہ زور سے چیخ مار کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیچاری بلی اس کی چیخ سن کر وہاں سے بھاگ گئی۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے
شایان کمرے کے باہر چلا گیا۔ وہ چھت پر اکیلا ٹہل رہا تھا کہ اچانک سے لائٹس آ گئیں اور وہ پھر واپس کمرے میں چلا گیا۔ اس بلی کے واقعے کی وجہ سے شایان کو نیند نہیں آ رہی تھی، تو پھر وہ دل پر پتھر رکھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ بس ایک ہی رات کی بات ہے، ویسے بھی لائٹ تو جل رہی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کو نیند بھی آ گئی۔ شایان کمرے میں سو ہی رہا تھا کہ دوبارہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لائٹس چلی گئیں اور اب تو پورے کمرے میں سوائے اندھیرے کے کچھ نہ دکھ رہا تھا، لیکن اس بار اس کا بایاں پاؤں اپنے آپ کھنچنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کھنچ رہا تھا۔ شایان نیند ہی نیند میں بولا، "گل نہ کرو، چھوڑ دو۔" شاید وہ خواب میں پاؤں کھنچنا محسوس کر رہا تھا۔ اس کمرے میں کوئی تو چیز تھی جو کہ اس کے پاؤں کو ہلا کر کمرے میں ہلچل کر رہی تھی۔ شایان کو یوں پتہ نہ چل رہا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی دن بھر کا تھکا ہوا سو رہا تھا۔ وہ چیز ایک دم سے چھت پر چلنے لگ جاتی ہے۔ وہ کوئی کالا سایہ تھا جو کہ اندھیرے سے بھی زیادہ کالا دکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ خون کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ ایک دم سے شایان پر کود جاتا ہے۔ شایان کو اس کا بوجھ محسوس ہوتا ہے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کمرے میں اندھیرا دیکھ کر اور بھی زیادہ ڈر جاتا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازہ زور زور سے پیٹنے لگ جاتا ہے۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن کسی قوت کی وجہ سے دروازہ کھلتا ہی نہیں۔ وہ کافی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ زور زور سے چیخیں بھی مارتا ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس اوپر نہیں آتا۔ وہ چیخیں مار مار کر تھک کر پیچھے ہو جاتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ وہ سیاہ رنگ کی چیز یا سایہ جو بھی تھا وہ اس کے کندھے پر اپنا نوکیلا ہاتھ رکھتا ہے۔ اس کا ہاتھ رکھتے ہی شایان گھبرا کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب شایان کی آنکھ کھلتی ہے تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر ہی لیٹا ہوا ہے اور کمرے کی لائٹ بھی جل رہی ہے۔ کوئی چیز اس کو پاؤں سے پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ اب اس کو باقاعدہ یہ سب محسوس بھی ہو رہا تھا۔ وہ چیز اس کو پکڑ کر سامان کی طرف لے جا رہی تھی۔ اچانک سے دوبارہ لائٹ چلی گئی۔ اب شایان کو وہی سیاہ رنگ کا سایہ جس کی آنکھیں سرخ خون سے بھی زیادہ لال تھیں وہ دکھ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر شایان زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا۔ وہ سیاہ رنگ کا سایہ آیت الکرسی سن کر پیچھے کی طرف چیزوں میں کہیں گم ہو گیا۔ شایان جلدی سے اٹھ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس سائے کی آوازیں انتہائی بھاری قسم کی تھیں۔ وہ آوازیں کچھ اس طرح کی تھیں۔ شایان جیسے ہی باہر آیا تو وہ وہاں وہی مری ہوئی بلی کو دیکھ کر اور بھی زیادہ پریشان اور خوفزدہ ہو گیا۔ وہ پھر نیچے کی طرف بھاگتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ابو کے ساتھ اوپر آیا تو وہاں کہیں بھی وہ مری ہوئی بلی نہیں پڑی تھی اور کمرے کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ ابو بولے، "کہاں ہے وہ مری ہوئی بلی اور لائٹ کہاں سے بند ہے؟" شایان بولا، "ابو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں چلی گئی۔" ابو بولے، "وہ سب صرف تمہارا وہم تھا۔" شایان بولا، "جو بھی ہو اب میں یہاں نہیں سوؤں گا اور نیچے کہیں بھی سو جاؤں گا۔" وہ دونوں پھر یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟
اگر پسند آتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بھی ضرور بتائیں تاکہ میں اور نئی نئی کہانیاں آپ سب کے لیے لا سکوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ساتھ ہی اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔